حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال. عمر کتنی؟ 4 کم پورا 100 سال. کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی. بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب. قربان جاؤں. کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا. کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا. حضور بیٹھ گئے. کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے, پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی, بڑی تکلیف, بڑی مایوسی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے, حضور غلطیاں ہی غلطیاں, یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے, پاپ بھی پاپ ہے, کالے سیاہ دفتر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی. حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے, اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے, حضور بوڑھا ہو گیا ہوں. توجہ ہے میری بات پر؟ 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں, بوڑھا ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا. حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں, آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں, محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں. بیکار وجود ہے, بیکار. بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے, بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے, اماں کو پردہ دے دے. بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں, کسی کام کا نہیں, نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد, قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے, یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی. حضور کھل کے روئے, کھل کے. اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں, دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں, رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں. اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے. اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں, وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں. میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں, لا لمبی نمازیں پڑھیں, آپ صدق دل سے آ جائیں, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا, اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا, بار بار توبہ کرتا تھا, احساس رہتا تھا, اسے احساس تھا, آیا کرتا تھا, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا, فضل کی چادر ڈالے گا, اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے, اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. یہ غلطی کی تھی, یہ گناہ, بندہ ڈر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی, کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا, یہاں بھی ڈر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو, آتا رہو. پھر بھی غلطیاں ہو گئی, خیال کرتا تھا, محنت کرتا تھا, نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا, کوتاہیاں رہ گئی. یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا, یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا, مانتا جا رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ٹانگیں کانپ گئی, یا اللہ پتہ نہیں. فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں, ان گناہوں کے بدلے نیکیاں. نبی پاک فرماتے ہیں فٹافٹ ہی بول پڑا, کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں, اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں, وہ دوسرے کدھر ہیں؟
میرے حبیب کریم علیہ فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا، تو آیا کرتا تھا، تو توبہ کرتا تھا، تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا، پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ یا اللہ نہیں، فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں.